اچھا السلام علیکم. پاکستان میں جو سب سے بڑا ہمیں مسئلہ لگتا ہے نوجوانوں کے حوالے سے، جب میں چھوٹا تھا اور میں نے جب وہ سنبھالا اور میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو ہم چاہے اسکول میں پڑھتے تھے، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہم سب پڑھتے ضرور تھے. اب آپ کہیں گے پڑھتے تو ہم نہیں ہیں. میں اس پڑھائی کی بات نہیں کر رہا جو آپ اکیڈیمکلی پڑھتے ہیں یا جو آپ ڈگری لینے کے لیے، پاس ہونے کے لیے پڑھتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں وہ پڑھائی، اس پڑھائی کی جو کہ آپ کتابیں پڑھ کے کرتے ہیں. آپ بکس پڑھتے ہیں، آپ کوئی ڈسکشن گروپس میں شامل ہوتے ہیں، آپ لائبریریز میں جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ پرانے زمانے کی کہاوت ہے کہ بک از اے مینز اور اے وومنز بیسٹ فرینڈ. وہ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کیونکہ کتاب جو ہے وہ ہمیشہ آپ چوز کر کے پڑھتے ہیں. کتاب کی جو جگہ لی گئی ہے نا، وہ لی گئی ہے ریڈیو، ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، ان سب لوگوں نے، ان سب چیزوں نے اس کی جگہ لی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ پش کرتی ہیں اپنا ایجنڈا ہمیشہ آپ کی طرف. اور یو ought to see whatever is coming on television. آپ بچ تو سکتے نہیں ہیں، آپ کو دیکھنا ہی. لیکن بکس جو ہیں وہ آپ اسپیشلی چوز کرتے ہیں، وہ آپ اپنے لیے لے کے آتے ہیں. کوئی فزیکل چیز ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا ٹائم گزارتے ہیں. 2 صفحے پڑھے چلے گئے، پھر 2 صفحے پڑھے، پھر یہ جو کتابیں پڑھنا اور انٹرنیٹ پہ چاہے آپ پڑھ لیں یا انٹرنیٹ سے آپ چھاپ لیں، وہ جو پرنٹ کر لیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کتاب کسی بھی فارم میں نہیں پڑھتے. یہ میرا پہلا آبزرویشن ہے جو میں نے اتنے عرصے سے نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن میں نے فیل کیا ہے کہ ہم نے بکس پڑھنی بند کر دی ہیں. یہ آپ سے اگری کریں گے میرا خیال ہے. مطلب بہت کم لوگ بکس پڑھتے ہیں. فیس بک پہ بہت لوگ جاتے ہیں، ٹویٹر پہ جاتے ہیں، اور چیزوں پہ جاتے ہیں. وہ بڑا ہی سپرفیشل انٹریکشن ہے بٹوین پیپل ریگارڈنگ آئیڈیالوجیز یا فلاسفیز، بہت سپرفیشل ہے. تو اب میں جو آج یہاں بات کرنے آیا ہوں وہ خالصتاً علمی ہم بنیاد سے اٹھائیں گے بھی، کیونکہ اگر ہم اس کو سپرفیشلی بولیں گے تو آپ کو شاید میری بات سمجھ نہ آئے. اس طرح آپ کو لگے کہ کام سی بات ہے، جس طرح لوگ روز آ کے کرتے ہیں اچھی اچھی باتیں. ٹیلی ویژن پہ لوگ بھرے ہوئے ہیں، اینکرز روز پتہ نہیں کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں آگے، اور پتہ لگتا ہے کہ آج ملک بالکل ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. صرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم بیسیکلی کیا مسائل ہیں جن کو سمجھ نہیں پا رہے. سب سے پہلے تو میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گا، اس کے بعد میں آؤں گا اسٹوڈنٹس اور ان کی جتنی بھی مسائل ہیں. آپ کے خیر مسائل بہت کم ہیں. آپ کسی یونیورسٹی جو ہوتی ہیں پھر جو بچے پڑھتے ہیں یا عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں، لفظ بھی اتنا غلط نکلا ہے، وہ مرد نکل جاتا ہے. عورتیں اور برا مانتی ہیں، جو لڑکی کو عورت کہتے ہیں نا، تو مرد تو یہ لڑکے کو مرد کو وہ بڑا خوش ہو جائے گا یار معاف کر دوں. بہرحال تو جو لڑکیاں جو ہیں جو پڑھتے ہیں اس طرح یونیورسٹیز میں، وہ ہمیشہ سے ایفلوئنٹ عام طور پہ کلاس آف سوسائٹی سے آتے ہیں. یا اگر ایفلوئنٹ بہت زیادہ نہیں ہے تو کم از کم کھاتا پیتا گھرانا ہوتا ہے ان کا. لیکن بہرحال ہم اس کو بعد میں سے بات کرتے ہیں. اسٹارٹ ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، کوئی بھی بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا اصل جو ہے نا صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. اچھا، اس بچے کا اس وقت کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی نیشنلٹی نہیں ہوتی، کوئی ریس نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کو تو وہ گوشت کا ٹکڑا ہے بس. تو اس کے بعد وہ بچہ جو ہے بعد میں جورجی بنے، لیکن جو پہلے دن سے اسٹارٹ ہوتی چیز وہ اس کے ساتھ شروع سے لگی ہوئی ہے. وہ ہے کہ اس کی ضروریات بچے کی. اس کو آکسیجن چاہیے سانس لینے کے لیے، اس کو روٹی چاہیے زندہ رہنے کے لیے، اس کو پانی چاہیے زندہ رہنے کے لیے، اس کو نشو و نما کے لیے اپنی خوراک اچھی چاہیے، پروٹین بھی چاہیے، پروٹین ہوگی تو بڑھے گا، کاربوہائیڈریٹ بھی چاہیے، سارا دن اسے انرجی یوٹیلائز کرنی ہے. اب بچہ
جو ہے وہ ایسا پلتا پڑتا ہے اپنے گھر میں، لیکن ساتھ ساتھ اس کی ضروریات بڑھتی جاتی ہیں۔ کپڑے پہلے وہ صرف اس کو بناتے ہیں اپنی استعداد کے مطابق، جتنے چھوٹے موٹے کپڑے اتنے سے تو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے نہیں یہ والے کپڑے چاہیے، یہ والے نہیں چاہیے، یہ والے چاہیے، پھر اس کی اور فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد اس کے ساتھ خواہشات جڑ جاتی ہیں، پہلے ضروریات، اس کے بعد خواہشات۔ بچے کو اس کے بعد جو مرضی بتایا جائے، اس کے بعد اس کو بتایا جائے کہ تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، تم وہابی ہو، تم آغا خانی ہو، تم مرزائی ہو، تم عیسائی ہو، تم بدھ مت ہو، تم یہودی ہو، یہ سب دنیا میں لوگ رہتے ہیں۔ آپ کو کتنا عجیب لگا ہے کہ میں یہودی کا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم 97% مسلمان ہیں، 95 سے 97، تھوڑی سی متنازع بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 95 کچھ 97۔ اب تو جس تعداد میں ہندو لڑکیوں کو مسلمان کیا جا رہا ہے سندھ میں، مجھے لگتا ہے 98 ہو جائے گا میرے سے کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نہیں سمجھ پاتے اس بات کو، کیونکہ اس میں 97% مسلمان ہیں کہ اس دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، 7 بلین لوگ ہیں اس دنیا میں، اور 7 بلین لوگوں کے اپنے اپنے مذاہب ہیں، اپنے اپنے عقائد ہیں، اپنے اپنی زندگی کے گزارنے کے طریقے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ان لوگوں نے اپنی اپنی مملکتوں میں اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے کانسٹیٹیوشن بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے لاز بنائے ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں، وہ ان کی سوسائٹیز ہیں انہوں نے خود بنائی ہے، انہوں نے وہ جو مرضی کرے۔ وہ کہتے ہیں شیر اگر آپ کے سامنے آ جائے تو اس کی مرضی وہ آپ کو کھائے یا نہ کھائے، اسی طرح ان کی مرضی ہے، وہ اپنے ملک میں رہتے ہیں جس طرح مرضی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے، جس کے اوپر میں واپس آتا ہوں، کہ اصل میں انسان سارے جہاں میں بھی رہتے ہیں، پھر پوری دنیا میں ایک چیز پھر ان میں کامن ہے، مذہب فرق ہے، نیشنلٹی فرق ہے، رنگ فرق ہے، نسل فرق ہے، قومیتیں فرق ہیں، لیکن ایک چیز کامن ہے، وہ ہے ان کی ضروریات۔ ہر ایک کو روٹی چاہیے، ہر ایک کو پانی چاہیے، ہر ایک کو کپڑے چاہیے، ہر ایک کو ایجوکیشن چاہیے، جب بیمار ہو جائے تو اس کو دوائی چاہیے۔ اپنے تمام تر عقیدوں کے باوجود وہ جو کچھ بھی سمجھتے ہیں، جیسے میں مسلمان ہوں اور میں پاکستانی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خدا نے اس طرح چیزیں بتائی، تو کوئی ہندو جو ہے وہ سمجھتا ہے اس کو رام نے ایسے بتائیں، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ لیکن دونوں میں ایک بات کامن ہے، جب تک آپ اس پلانٹ پہ رہیں گے اور زمین میں دفن نہیں ہو جائیں گے، ایک بات کامن رہے گی، وہ رہے گی آپ کی ضروریات پوری کریں گے۔ آپ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ نہیں؟ اس کے بغیر تو بندے نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک ایگزسٹینشیل کوشچن ہے، ایگزسٹینشیلزم ایک پورا فلسفہ ہے، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک لفظ سدھار لے رہا ہوں۔ ایگزسٹینشیل کوشچن ہے، ہماری بقا، انسانی بقا جو ہے ہماری ضروریات پوری کرنے کے اوپر ہے، یہ ہمارا اصل معاملہ ہے اس دنیا میں۔ جب تک آپ اس دنیا میں رہیں گے، قیامت کے بعد آپ کہاں جائیں گے اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق جو آپ سمجھتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اس دنیا میں جو آپ رہ رہے ہیں، اس دنیا میں تو ایک بات صاف ہے کہ آپ کی ضروریات جب تک پوری نہیں ہوں گی تو آپ زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ آکسیجن سے لے کے تمام وہ چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم خواہشات کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جو مرضی کہہ لینا، لڑکے لڑکیاں جتنے یہاں بیٹھے ہیں اس وقت، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خواہشات ہوں گی۔ اچھا، وہ خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ ویسے ہی لیجیٹیمیٹ بھی ہیں، مورلی سوشلی بھی بالکل ٹھیک ہیں، ہر ایک ان سے ایگری کرتا ہے۔ جیسے آپ نے روٹی کھانی ہے تو روٹی تو سب نے کھانی ہے بھائی، تو اب میں نے روٹی کھانی ہے، میری خواہش ہے، مجھے چاہیے اچھی روٹی چاہیے، مطلب ایک ضرورت ہوگی کھانے کو، تو میں گندم کھا لوں، کچی گندم کھا لوں تو مجھے کاربوہائیڈریٹ مل جائے گا، لیکن میں کہتا ہوں نہیں یار روٹی اچھی پکی ہو، گرم گرم اتر گیا ہے توے سے، یہ میری خواہش ہے۔ اسی طرح میری جو خواہشات جتنی بھی ہیں کچھ تو لیجیٹیمیٹ ہے،
ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ خواہشات تو ہیں ہی بھائی. جب انسان ہے, اس کی باڈی ہے, تو اس کی اس طرح کی تمام چیزیں خواہشات بھی ہو سکتی ہیں. کچھ خواہشات ایسی ہیں جس کے اوپر بحث ہے, ڈفرینٹ لوگ معاشرے کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. ہم اس کو ابھی بالکل اللہ کر دیتے ہیں, ہم اسی کو رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جو انسان اپنی فیملی کے ساتھ تفریح کرنا چاہتا ہے, وہ جانا چاہتا ہے مری, وہ جانا چاہتا ہے نتھیا گری, وہ جانا چاہتا ہے سوار, تو یہ خواہش کیسی خواہش ہے؟ کوئی مذہب, کوئی عقیدہ, کوئی فلسفہ, کوئی نظریہ اس کو روکتا ہے اس بات سے؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ جو خواہش ہے, چھوٹی سی خواہش, یہ پاکستان میں 85% لوگ پوری نہیں کر سکتے. جب ان کا دل کرے, مطلب میرا دل کرے میں چلا جاؤں, نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر ضروریات پوری نہیں کر سکتے. پاکستان میں لوگ 6,000 روپے, 8,000 روپے, 10,000 روپے پہ جو کام کر رہے ہیں, وہ تقریباً 60% سے زیادہ ہیں. میں 60% سے زیادہ بتا رہا ہوں. اور وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں غلہ اگاتے ہیں, زمین کا سینہ چیر کے صبح 6 بجے اٹھ کے, تو یہ 5 بجے اٹھ کے وہ کھیتوں میں جاتے ہیں, کام کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فیکٹریز میں جاتے ہیں, صبح صبح جو فیکٹری کھلتی ہے اور 12 گھنٹے کی شفٹ کرتے ہیں, اور بھٹی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں, اور ایسی مشینوں کے آگے اندر کام کرتے ہیں جو کہ ہیٹ بھی پولیس کرتی ہیں اور خطرناک بھی ہوتی ہیں. وہ لوگ بھی ان میں شامل ہیں. پھر اگر آپ تھوڑا سا اوپر آ جائیں تو پاکستان میں جو منیمم ویج ہے, جو کہ بہت ہی جینرسلی, بہت ہی وہ جو کہتے ہیں نا انٹرپرائزنگلی, ہمارے حکمران جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم نے پنجاب کی جو ہے منیمم ویج کو 14,000 کر دی ہے. لوگ تالی ہو جاتے ہیں, واہ جی واہ, تو بڑی زبردست بات ہو گئی, 14,000. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ابھی ریسنٹلی 200% بڑھائی ہے اپنی, جو 200% اپنی جو پارلیمنٹیرین کی جو تنخواہ ہے 200% بڑھوائی ہے. ابھی قانون پاس کیا ہے 200% جو پہلے تھی وہ بھی لاکھوں میں تھی. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو لوگ صرف پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی, کبھی کبھی بیٹھنے کی, اور کوئی لا نہ بنانے کی, اور کوئی لا بن جائے تو اس کو امپلیمنٹ نہ کرانے کی جو تنخواہ ہم سے وصول کرتے ہیں, وہ اپنے قلم سے اس ملک کے محنت کش مزدور کسان کی جو تنخواہ ہے وہ 15,000 14,000 لکھ دیتے ہیں. اور وہ انسان لکھتے ہیں, خدا نہیں لکھتا. جب لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ غریبی اور امیری تو خدا کی طرف سے ہے, تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی بات سن کے, کیونکہ خدا تو بڑا رحیم و کریم ہے. وہ کیوں کسی کو غریب کرے گا؟ خدا کیوں کسی کو کوئی قتل ہوگا تو خدا اس کے پیچھے مطلب کہے گا کہ میں اس کے ساتھ؟ خدا تو ایسے کسی ظلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہمارے ملک میں جب پارلیمنٹ میں کوئی لکھتا ہے, لا بناتا ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بنا رہا ہے, خدا تو نہیں بنا رہا. اور اسی سے غریبی پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ 15,000 میں تو بچتا ہی نہیں ہے غریب آدمی کو کچھ. تو خدا نے کیسے کر دیا یہ؟ کیا یہ جو لکھ رہا ہے انسان اور لا بن رہا ہے, یہ خدا بنا رہا ہے؟ بتائیے. اچھا, جب وہ تنخواہ اس کو دی جاتی ہے 1 مہینے کے بعد, وہ جیب میں ڈالتا ہے اپنی, وہ جو پیسے وہ اس کو خدا نے دیے ہیں, وہ تو بھائی سرمایہ دار نے دیے ہیں جو اس کو دے ہی نہیں رہا ہے. اگر خدا نے دینے ہوتے تو سب کو دے دیتا, وہ تو بڑا دیالو ہے. لیکن یہ نظام اس نے ہمارے سپورٹ کیا ہوا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس نے کہا آپ چلائیں بھائی, میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں. تو ہم تو ایسے چلا رہے ہیں کہ ہم 14,000 روپیہ دیتے ہیں پنجاب میں, 15,000 روپیہ دیتے ہیں پختونخوا میں, اور یہ ساری سیاسی جماعتیں شامل ہیں, اور 14,000 روپیہ ہم دیتے ہیں سندھ میں. آپ میں سے کسی لڑکے لڑکی کو اگر میں کہوں تو کیا آپ ان 50% میں سے ہیں جو 15% ایسی کلاس ہے پاکستان کی جو ان چیزوں کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے, اس کو ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس, اس کا مقصد ہی نہیں ہے یہ لائف میں کہ میں ان چیزوں کے بارے میں سوچوں. میں آج اسی بھی بات سے بات کرنے آیا. تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ آپ 14,000 15,000 میں اپنی 1 مہینہ گزار سکتے ہیں؟
اچھا آپ کو پتا ہے میں تو آپ کے اکیلے کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو کہا جائے کہ پوری فیملی کے ساتھ گزارنا ہے تو گزار سکتے ہیں؟ تو گزار رہے ہیں لوگ گزار رہے ہیں. وہ کیا نہیں کرتے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے. پاکستان میں 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا, اسکول ہی نہیں جاتا. یونیورسٹی کالج تو بعد کی بات ہے, وہ تو پھر اور کروڑوں لوگ آ جاتے ہیں, تو وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے. ایک بات. 2, جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ علاج نہیں کرا سکتے, وہ مر جاتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کیسی آپ بات کریں, آپ میرے ساتھ چلیں کسی ہاسپٹل میں, آپ لاہور کے ہاسپٹل میں چلیں میرے ساتھ, چھوڑیں اس کو کہ وہ جو یونٹس ہوتے ہیں نا, بیسک ہیلتھ یونٹس, ان میں نہیں کہہ رہا دیہاتوں میں, ٹاؤن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہاں کے ہاسپٹل میں. آپ چلیں, لوگ روز مر رہے ہیں, پیسے نہیں ہیں, علاج نہیں کر سکتے. ٹھیک, جب آپ کو کہا جاتا ہے نا آپ کے باپ کو کالا یرغان ہے, تو ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب وہی بتا رہا ہے کہ ابھی مر جائے گا, اور وہ بتا بھی نہیں رہا اس کو ہیپیٹائٹس سی ہے جو بگڑ گیا ہے, اس کو کالا یرغان ہی بتاتا جا رہا ہے. کیونکہ وہ غریب آدمی جو ہے وہ کالا یرغان سے سوچتا ہے وہ اچھا اس سے تو میرا باپ مر گیا تھا تو چلو بھائی بھی مر جائے گا, تو وہ بیچارہ سر و شکر پہ آ جاتا ہے. لیکن جو امیر ہوتا ہے وہ اس کو انٹرفیرون کے انجیکشن لگواتا ہے جو کہ لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں. پاکستان میں صحت اور تعلیم نہیں ایسے لوگ لے سکتے جن کی 14,000 تنخواہ جو کہ متعین کی جاتی ہے. آپ ظلم کی انتہا دیکھیں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ظلم کی انتہا دیکھیں کہ میں اس بیس کی بات نہیں کر رہا جو آپ کو نہیں ملتی پوری, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بتائی ہی گئی ہے. سمیت کو کہا جاتا ہے 14,000 دے دو بس ختم, تمہارا کام ختم, منیمم ویج یہی ہے. تو اس میں لوگ نہ تعلیم حاصل کر سکتے نہ صحت لے سکتے. اب آپ باقی چیزوں پہ آ جائیں. روٹی کھانا, آپ کو پتا ہے ساؤتھ پنجاب میں لوگ چائے پیتے ہیں 6-8 کپ روز. آپ بڑے حیران ہوں گے, اور کئی لوگ 13 کپ پیتے ہیں, 14 کپ بھی پیتے ہیں. تو آپ بڑے حیران ہوں گے یہ کی چائے کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے اتنی چائے پیتے ہیں کہ یہی ان کی انرجی کا ذریعہ ہے. اس میں ڈالتے ہیں چینی, 1 چمچ 1.5 چمچ 2 چمچ, چینی ہی ان کو سارا دن میں انرجی دیتی ہے. دوسری گندم ایسی چیز ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے انقلاب نہیں ہو پا رہا ہے, ہندو لوگ باہر آ رہے ہیں. وہ کیا رہا ہے, ایک گندم کھا کے نا لوگ دن گزار دیتے ہیں. گندم ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹ, انسٹنٹ انرجی دے دیتی ہے, پروٹین نہیں ملتی ان کو, نہ ان کو پھل ملتا ہے, نہ ان کو مطلب وائٹامنس نہیں ملتے, ان کو منرلز نہیں ملتے. وہ جو فیٹ جس کو ہم بڑے ایسے کر کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے. مطلب جیسے گوشت ہے, جیسے ڈیری پروڈکٹس ہیں, وہ نہیں اس طرح پیسے نہیں ہیں تو کہاں سے کھائیں گے. 14,000 تو منیمم ویج ہے اسکول کے اندر, 8-6 ہزار میں تو وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ لوگ روٹی جس کو کہتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے پاکستان میڈیا میں روٹی کیوں کہا جاتا ہے؟ اور جی روٹی کھائے, کیونکہ ایکچولی غریب لوگ تھے روٹی نہیں کھاتے تھے. سالن بنتا تھا روٹی کو مزیدار کرنے کے لیے. روٹی کھانی ہے, اب روٹی گندم ہے, کاربوہائیڈریٹ دیتی ہے آپ کو, سالن کے ساتھ لگائی کھا لی, وہ مزیدار ہو گئی. اس لیے اچار, مرچیں, مسالے, آپ نے دیکھا ہوگا ان ملکوں میں مسالے بہت بہترین ہوتے ہیں. بلکہ گورا جب آیا تھا تو مسالے لینے آیا تھا پہلی دفعہ, انہوں نے کہا اسپائسیز یہاں سے اٹھاؤ, انہوں نے گوشت پرزرو کرنا ہوتا تھا. تو اس ملک کے اندر جتنا بھی سالن بنتا ہے وہ روٹی کھانے کے لیے بنتا ہے, اس کی خود کوئی فائدہ نہیں ہوتی. وہ تو ہم لوگ ہیں جو گوشت کھا لیتے ہیں اور چیزیں ڈال لیتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ روٹی, کپڑے تو آپ نے دیکھیں گے, 1 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں آپ کہ غریب آدمی کون ہے پاکستان میں. 1 سیکنڈ لگتا ہے, کپڑے دیکھیں اس کے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے امریکہ میں ورکنگ کلاس اور جو امیر ترین آدمی ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان میں جتنا بھی فرق ہو, جب وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں نا سڑک پہ, کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان میں سے کون ہے جو فیکٹری ورکر اور کون ہے جو بل دے رہا ہے, نہیں بتا سکتے. یہاں پہ آپ 1 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں, اس کے چہرے سے چل جاتا ہے پتا. آپ کو 1 سیکنڈ میں جاتا پتا, اس کے جینس اور شرٹ بھی بنا دیں نا, اس کے چہرے سے چل جاتا پتا کہ اچھا یہ غریب آدمی ہے. تو کپڑا, مکان تو ہے ہی نہیں. مکان تو آپ کو معلوم ہے پاکستان میں یہ حال ہو گیا کہ مڈل کلاس, ابھی میں آپ کو اسپیشلی بتا کے جا رہا ہوں آج جس ملک میں آپ رہتے ہیں, اس ملک میں ہاؤسنگ اتنا بڑا پرابلم بننے والا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے اس وقت جو پلاٹ ہے اس کی قیمت کیا ہے, اور ایک آدمی اگر 2 لاکھ روپے بھی کماتا ہو نا, 2 لاکھ
لاکھ کو کما لیتا ہے. جب جاب کرنے جائیں گے 2 لاکھ روپئے کمائیں گے تو آپ کو بال بچے ہوں گے 1.5 لاکھ اس میں چلا جائے گا, 50,000 باقی بچے گا. 50,000 بھی اگر آپ جوڑتے جائیں نا, کوئی بیماری نہ آئے, کچھ اور نہ آئے, کوئی مسئلہ نہ ہو, کوئی تفریح نہ کرے, کچھ نہ کرے, صرف پیسے جوڑے بیٹھ گئے, تو آپ ساری وہ مکان نہیں بنا سکتے. یہ اتنا بڑا پرابلم ہونے والا ہے پاکستان کے اندر. اب آپ کو اس ساری بات کا اگر میں ایک جسٹ بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کا موڈیلٹی ریٹ کیا ہے؟ کسی کو اور کسی کو تو پتا ہو. اچھا آپ کو پتا ہے میرے والد صاحب کی ایج ہے 79 اور ماشاء اللہ he is alive and kicking and he has a robust kind of personality or he is very energetic and energized both. اب مجھے بتائیں کہ 79 ایئرس کی ایج وہ میرے والد صاحب کی, اور میں آپ کو کہوں کہ پاکستان میں موڈیلٹی ریٹ جو ہے وہ تو 50s میں ہے, تو آپ بڑے حیران ہوں گے. اب یہ 50 سال میں لوگ مر جاتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. مڈل کلاس 15% جو ہے وہ 60 سال کی 70 سال کی ہو جاتی ہے. جو غریب آدمی ہے وہ 40-45 سے مر جاتا ہے. کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا, نہ روٹی ہے, نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ صاف پینے کا پانی ہے. تو آپ کا موڈیلٹی ریٹ تو ایوریج ہوتا ہے, وہ نیچے چلا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں جو بتائی نہیں جاتی ہمیں. تو ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں. انگلینڈ کا 92 ہے, 92 ایوریج ایج جو ہم کہتے ہیں, اور یہاں پہ 50s میں ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. یہ ویسے یہ اس کی جگہ پر پڑھنے لکھنے والی ہے, مجھے یقین ہے کہ تھوڑا بہت تو کم از کم آپ نے سنی ہوگی میری بات. مہربانی, بہت شکریہ. ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ کچھ عرصے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا, تو میں آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں اس ملک میں بڑا کچھ ہونے والا ہے. کراچی میں روز لوگ مر رہے ہیں, کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. رینجرز جو مرضی کر رہے ہیں وہاں پہ. غربت ہی اتنی, آپ کیا کریں گے؟ اتنی غربت ہے کراچی میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا کم ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر ہے, اسی طرح سرحد میں ہے, اسی طرح بلوچستان میں ہے, اسی طرح آزاد کشمیر میں ہے, اسی طرح آزاد بلوچستان میں ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ ایسے چلتا رہے گا؟ ایسے نہیں چلتا رہے گا. یہ ہم آہستہ آہستہ جائیں گے سول وار کی طرف, ایسے ہم جائیں گے آپس میں لڑائی کی طرف, ایسے جائیں گے جرائم کی طرف, ایسے ہم جائیں گے صوبائیت کی طرف, ایسے ہم جائیں گے سیپریٹزم کی طرف. اور یہ ہو رہا ہے. بلوچستان میں جو لڑ رہی ہے فوج آپ کی, وہ اس لیے لڑ رہی ہے کیونکہ بلوچ نہیں چاہتے آپ کے ساتھ رہنا. آپ کو جھوٹ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلوچ رہنا چاہتے ہیں, آپ چلیں بلوچستان جا کے کسی سے ویسے پوچھ لیں, تو بتا دے گا میں نہیں رہنا چاہتا. تو یہ آپ کی اسٹیٹ کی پاور ہے, سے آپ نے رکھا ہوا اس کو. تو آپ ان کا مسئلہ تو حل نہیں کر رہے. مسئلہ ان کا غربت ہے, بھوک ہے, محرومی ہے, بے بسی ہے. اسی طرح کراچی میں ایک آدمی نے 19 قتل کیے. 19 وہ پکڑا گیا, ٹی وی پہ آیا. انہوں نے کہا یار 19 قتل کر دیے تم نے, کتنے پیسے لیتے تھے؟ کہا تھا 5,000 ایک قتل کا. 90 قتل 95,000 روپے میں اس نے کر دیے. 95,000 میں 19 قتل کر دیے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ سویڈن میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ڈینمارک میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ناروے میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اکنامکس کی جڑ ہوتی ہے ہر چیز کی. اکنامکس جب تک آپ لوگوں کے پرسنل اکانومی کے اندر نہیں گھسیں گے, یہ ملک نہیں چینج ہوگا. آپ جتنی بڑی سیاست کر لیں, آپ جو مرضی باتیں کر لیں, آپس میں لڑائیاں کر لیں, ٹی وی پہ آ کے اینکرز جو مرضی آپس میں کہیں, جب تک آپ اکنامک ریلیشنز چینج نہیں کریں گے لوگوں کے درمیان میں, یہ نہیں ہونے والا. تو اس لیے ہم مزدوروں کے ساتھ, محنت کشوں کے ساتھ جا کے کام کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے لیجٹیمیٹ رائٹس کے لیے, جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, اس کے لیے باہر نکلو اور کہو کہ مجھے 15,000 میں میرا گزارا نہیں ہوتا, مجھے کم از کم 50,000 روپے چاہیے. 50,000 تو دو کم از کم. اب آپ کہیں گے 50,000 غریب آدمی کو, بھائی اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, اس طرح جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس کی ضروریات بھی وہی ہیں جو آپ کی ہیں. اس کو بھی درد ہوتا ہے جب اس کو
کوئی بیماری ہوتی ہے, اس کی بھی کچھ خواہشات ہیں, تو وہ ایسے نہیں کہہ رہا, وہ لیجیٹیمیٹ بات کر رہا ہے. اس ملک میں رہتا ہے اور غلہ اگاتا ہے, فیکٹریوں میں چیزیں بناتا ہے, آپ کے گھر بناتا ہے جا کے. اس ملک کے اندر اس کمرے میں دیکھ لیں, ایک چیز کسی مزدور نے اپنے ہاتھ سے ٹھوکی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے انفراسٹرکچر بلڈ کر رہے ہیں, اور وہ آپ سے وہ باہر نکل کے اگر کہیں گے کہ بھائی ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہمارا حق چاہیے, ہم زندہ تو صحیح طریقے سے رہ سکیں, ہمارے بچے تو اسکول جا سکیں, اور ہم صحت کی کم از کم سہولت تو لے سکیں, تو یہ تو لیجیٹیمیٹ بات ہے. جس دن یہ ملک میں, جس وقت تک اس ملک میں یہ نہیں ہوگا, یہ ملک نہیں چینج ہونے والا. کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں, مڈل کلاس کے گھروں میں نوکر ضرور ہوتا ہے. آپ نے خود بھی ایسے کہا کہ ایک نوکر آپ کو سایہ آپ سے 15,000 دیتا, اچھا کل سے تیری 55,000 تنخواہ کہتے ہیں آپ اس کو بھی. حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 55 میں بھی سے کچھ نہیں ہونا بیچارے کا, کیونکہ جس اسکول میں میرا بچہ جاتا ہے اس میں تو جا ہی نہیں سکتا. اور اس کو زیادہ بیماری ہوگی تو میں تو بچے کو بیمار ہو جائے تو میں باپ کو ہو جائے, ماں بیمار ہو جائے, میں تجھے علاج کراؤں گا, اس کے کہاں سے علاج کرائے گا. تو آپ کبھی اس کے ساتھ, بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جب بیماری ہو جائے کسی غریب آدمی کی, کسی فیملی کے ممبر کو, تو آپ اس کو سوچتے ہیں کہ اس کا علاج کون کرائے گا, اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں, آپ کو صحت مند نوکر لے آتے ہیں. یہ عام طور پہ ہوتا ہے, اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. بھائی اپنے پاس پیسے ہوں گے تو اس کو دیں گے نا. ایک چل رہا ہے سسٹم, آپ نے تو اس کا ذمہ تھوڑی اٹھایا ہوا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں, جیسے ہم اپنے نوکر کے ساتھ یہ نہیں کرتے, تو سرمایہ دار کا بھی ریلیشنشپ ہوتا ہے مزدور کے ساتھ, جاگیردار کا بھی ریلیشنشپ ہوتا ہے کسان کے ساتھ. ہر انسان اپنی جگہ پہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے. یہ جو سسٹم ہوتا ہے اگر وہی رہے گا, اس کا فریم ورک وہی رہے گا, تو اس کے اندر اکنامک اور سوشل ریلیشن بھی وہی رہیں گے. جب تک سسٹم خود ہٹ آپ اس کو نہیں کریں گے تو وہ ریلیشنز آپس میں وہی بیلنس رکھیں گے جو ادھر موجود ہے, اس کو چینج نہیں کریں گے. وہ فورن ایجنٹس ہوں گے جو آگے اس بیلنس کو چینج کریں گے. وہ فورن ایجنٹس کہاں سے آئیں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو سسٹم کو نہیں مانیں گے کہ کچھ دے سکتا ہے لوگوں کو, اب اس کو تبدیل کر دینا چاہیے. اور وہاں پہ آپ کا رول آتا ہے. ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ ہم کرتے ہیں مزدوروں کے سامنے میرا پیشوں کے ساتھ کام. آپ کو میں نے بتا دیا کہ ہم ان کے ساتھ کیوں کام کرتے ہیں. ہم ان کی پینشن, ہم ان کی سوشل سیکورٹی, وہ چیزیں جو ان کی ضروریات ہیں, ان کی خواہشات ہیں, ہم اس پہ بات کرتے ہیں, جو کہ ٹینجبل چیزیں ہیں, جو کہ ریئل چیزیں ہیں. ہم کسی بھی اس وقت عقیدے کی بات نہیں کر رہے, تو ہم اس کو سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے کیونکہ روٹی وہ نہیں دیتا, اور نہ ہی روٹی مسلمان یا ہندو یا سکھ ہوتی ہے, روٹی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے ٹینجبل چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ ہیں, ان کی سوشل سیکورٹی ہے, ان کی پینشن ہے, ان کے منیمم ویج ہے, ان کے ورکنگ آورز ہیں, ان کی رجسٹریشن ہے, یہ امپلائی بھی ہیں کہ نہیں اس جگہ پہ, ان کی پرچی ہے, کوئی امپلائمنٹ سلپ ہے. ہم ان چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. کتنے لوگ کر سکتے ہیں بات, کتنے کو لوگ کام کر سکتے ہیں. جب تک لوگ اور نہیں آئیں گے, یہ ہم اکیلے تو نہیں کر سکتے, اور یہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں بتا دوں, امریکہ میں سول وار ہوئی تھی انڈسٹریز کی اور ایگریکلچرز کی, اس کے بعد امریکہ اس طرح کا بنا تھا, اس طرح ہے. اور شکاگو مارٹرز کو ہم کی بات کرتے ہیں, فرسٹ میں مناتے ہیں نا, سارا ملک میں چھٹی ہو جاتی ہے فرسٹ میں کو ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے تھے, ہزاروں نے جو ہے وہ آپریشن سہارا اور سینکڑوں اس میں انہوں نے گولیاں کھائی تھی. اس کے بعد جو جائے امریکہ میں ٹریڈ یونینز نے منیمم ویج اسٹیبلش کروائی تھی پہلی دفعہ, جس سے کوئی آدمی خوشحال طریقے سے رہ سکتا تھا. یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ اسٹرگل کرنے سے ہوتا ہے. آپ خود نہیں کرتے کسی کو, ریلیشنز چینج کرنے پڑتے ہیں, اسٹرگل چاہیے ہوتی ہے, جدوجہد چاہیے ہوتی ہے اپنے رائٹس کے لیے. اس میں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, اس میں ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, اس میں لیگل ہیلپ بھی ہوتی ہے, وہ سارا اکٹھا چلتا ہے. اور یہ چیزیں آپ کو کوئی اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا نہیں ہوتا یہ, کیونکہ انہیں اوپر سب ویسے ہی رکھنا ہوتا ہے, اندر جو مرضی گند ہوتا ہے, گند سڑ جائے معاشرہ, ان کو نہیں فرق پڑتا. وہ سمجھتے ہیں غریب ہوتے ہیں, امیر ہوتے ہیں, غریب تو غریب ہی ہوتا ہے. اب تو ایسے ہی ہوگا, اب کیا ہو سکتا ہے. ہم ایسے نہیں سمجھتے. آپ غریب کے پاس جائیں, آپ کو پتہ لگے گا وہ انسان ہے آپ کی طرح, بالکل آپ کی طرح. ہم چاہتے کہ ہمیں ڈیٹیچ کر دیا گیا. پاکستان میں 70 سے بعد ساری پالیٹکس جو ہے وہ بورژوا پالیٹکس ہے. ساری پالیٹکس جو ہے وہ صرف اور صرف اس چیز کی پالیٹکس ہے کہ یار یہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, یہ اچھا ہے, وہ اچھا ہے. ایشو سے بات ہی نہیں ہو رہی.
تو نوجوانوں کے پاس جب ہم آتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے ملک میں اسٹوڈنٹس ہراول دستہ ہوں گے اگر اس ملک میں کوئی انقلابی تبدیلی آئے گی. کسی بھی سیاسی پارٹی میں جا کے دیکھ لیں, اچھی سے اچھی انٹیلیجنٹ, خوش عقل, بہت ہی اعلیٰ کمیونیکیٹو اسکلز رکھنے والی لڑکی یا لڑکا, دونوں آج نئے کہنے پہ کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. اگر آپ اس کی پہلی پرت سے بھی آگے چلے گئے تو مجھے پکڑ لیجیے گا, آپ نہیں جا سکتے ان کی لیڈرشپ میں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر لیڈرشپ ہوگی بھی نا تو بہت ہی چھوٹے لیول پہ ہوگی. آپ کو وہ پوچھیں گے نہیں آپ کیا کون ہے. اگر آپ زیادہ بات کریں گے تو آپ کمرے سے بھی نکال دیں گے. ڈکٹیٹوریل پاور ہے ان کے پاس. ساری پارٹی سے باہر تھا جب یہ چلاتے ہیں یا مشہور لوگ چلاتے ہیں. مڈل کلاس کا نوجوان جو ہے اس کا کوئی روم نہیں ہے, کیونکہ جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں الیکشن سے پیسے سے ہوتا ہے. آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ الیکٹیبلز کے اندر آ سکتے ہیں, کتنا پیسہ آپ کے پاس. آپ کو پتا ہے کہ یہ سوال نواز شریف صاحب نہیں صرف پوچھتے اور زرداری صاحب نہیں پوچھتے, یہ عمران خان صاحب بھی پوچھتے ہیں, یہ الطاف حسین صاحب بھی پوچھتے ہیں. یہ ہر وہ پارٹی پوچھتی ہے جس نے الیکشن لڑوانا ہے لوگوں کو. وہ کیسے لڑوائے گی؟ الیکشن میں تو پیسہ لگتا ہے, چاہے آپ نے پیسہ نہ بنانا ہو بعد میں, لیکن اس وقت تو لگتا ہے نا, اس وقت تو لگتا ہے. اچھا اب آپ کہتے ہیں یار تو اچھا آدمی ہے, مجھے لگ رہا ہے تیری شکل پہ اچھا لکھا ہوا ہے, تیری شکل لگتا ہے, شکل سے لگتا ہے بڑا زبردست ایماندار آدمی ہے, تو میرے ساتھ چلے گا نا؟ وہ کہتا ہے جی میں چلوں گا. اچھا تو اگر تو پیسے لگائے گا الیکشن پہ, کھائے گا تو نہیں بعد میں؟ وہ کہتا ہے نہیں کہاں کھاؤں گا, آپ ایسی بات کر رہے ہیں, میں تو وہ پارٹی چھوڑ دی اس لیے آیا ہوں. وہ آپ کو آتا ہے, وہ الیکشن لڑتا ہے, پیسے لگاتا ہے, اس کے بعد جب وہ بیٹھتا ہے تو وہی حال ہوتا ہے جو پختونخوا اسمبلی میں سے ہو رہا ہے. آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, لوگ کھا رہے ہیں مجھے بیٹھ کے, کیونکہ امیر لوگ ہی تو بیٹھے ہر جگہ. وہی پنجاب میں ہو رہا ہے, وہی سندھ میں ہو رہا ہے, وہی بلوچستان میں ہو رہا ہے. اگر آپ کو میری بات ٹھیک نہیں لگی جا کے پتہ کر لیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں ایکچولی کہ آپ لوگ نوجوان, کیونکہ اسٹوڈنٹ یونینس نہیں ہے ملک کے اندر, آپ لوگوں کو ایشوز کی طرف جانے نہیں دیا جاتا. یہ باقاعدہ کیا گیا تھا. یہ ضیاء الحق صاحب نے آتے ہی ٹریڈ یونینز اور اسٹوڈنٹ یونینز, یہ دو انقلابی ادارے تھے. یہ دو انقلابی ادارے ہوتے ہیں جو ایشوز کے اوپر, ٹینجبل ایشوز کے اوپر لوگوں کو ایکٹیویزم کی طرف لے کے جاتے ہیں, لوگوں کو باہر نکالتے ہیں, ایشوز پہ وہ لیڈرشپ کی طرف جاتے ہیں. وہ اپنی آواز اٹھانے کی ایک ٹریننگ ان کو ملتی ہے. اسٹوڈنٹ یونینز بند کر دی گئی, آج تک بینڈ ہیں, آج تک بینڈ ہے اسٹوڈنٹ یونینز, اسٹوڈنٹس نہیں بنا سکتے. اسی طرح ٹریڈ یونین جو ہے وہ بھی برائے نام ہے, 1% سے بھی کم یونینائز ہے پاکستان کے اندر, 1% سے بھی کم. تو جن لوگوں نے نہیں کچھ کرنا ہے انہیں لوگوں کو زنجیریں ڈال دی گئی ہیں, تو کیسے کچھ ہوگا؟ تو یہ ملک ایسے چلے گا. ادروائز رولنگ کلاس, مڈل کلاس, باقی ساری ورکنگ کلاس, اگر آپ کسی سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ چلنا چاہیے تو یہ بتا دوں گے چلے گئے, یہ میں نے وہ بتا دیا کس طرح جائے گا, یہ انارکی کی طرف جائے گا, یہ جاتا جا رہا ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے نا کراچی میں شورش ہو گئی, چھوٹی نہیں ہوتی, لوگ اپنے مسائل کے لیے نکلتے ہیں, کوئی جرائم کا سہارا لیتے ہیں, کچھ لوگ ایجوکیشن میں جاتے ہیں, کچھ لوگ باہر آ جاتے ہیں, کچھ لوگ لڑائیاں ٹیررزم شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے. ڈیفینس میں بھی ان کو ٹیررسٹ پیدا ہوتا ہے, مطلب ایکسیپشن چھوڑ دیں, مجھے نہ بتائیے گا کہ ایک پیدا ہوا تھا, یا یہ بھی نہ بتائیے گا کہ خود اچھا چلے خود کچھ بیمار ہوا کبھی ڈیفینس میں کوئی ایڈی لوگ کو ہو سکتا ہے نا, اس نے سوچا خود کی بیمار نہیں پیدا ہوتا ڈیفینس میں, بھائی نہیں پیدا ہو سکتا, اس کو کیا ضرورت ہے خودکشی کرنے کی؟ وہ وہیں پیدا ہوگا جہاں غربت ہے, جہاں فلاس ہے, جہاں محرومی. ساؤتھ پنجاب میں سب سے زیادہ ٹیررسٹ ہے, کیوں ہے؟ سب سے زیادہ غریب علاقہ ہے وہ. تو پاکستان کی جب تک ان چیزوں کو لوگ نہیں سمجھیں گے, اکنامکس کے حوالے سے ڈیموگرافیکلی پوزیشننگ نہیں کریں گے لوگوں کی, اور اس میں آپ لوگ وہاں پڑے گا, کتابیں پڑھنی پڑیں گی, علم حاصل کرنا پڑے گا, پولیٹیکل سائنس پڑھنی پڑے گی, ہسٹری پڑھنی پڑے گی, پاکستان کی اکنامکس پڑھنی پڑے گی, پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج تک ہوتا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری کرنی پڑے گی. جانکاری ایک لفظ بول دیا, سوری, کچھ لوگ مائنڈ کرتے ہیں. حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہماری زبان ہے اردو, وہ کوئی عربی تو نہیں ہے, وہ تو اردو ہے, اردو اس علاقے کی زبان ہے. زبان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی بھی انسان کے
مذہب سے اقدار سے. یہ زبان وہی ہوتی ہے جو انڈیجنسلی چلتی ہے. تو میرے منہ سے نکل گیا بات آ. تو آپ کو یہ پتہ کرنا پڑے گا یہ سارا کچھ. اسٹوڈنٹ یونینس کے لیے بھی کچھ کیجیے گا. ہم اس لیے آئے یہاں پر اسٹوڈنٹ یونینس کی بات اٹھائیں. جہاں پہ ایسے ایسے نوجوان بیٹھے ہیں, اتنا ان کے اندر جذبہ, حوصلہ کرنے کی جستجو, ہر چیز موجود ہے, لیکن پلیٹ فارم نہیں ہے. اچھا اسٹوڈنٹ یونینس بھی بنا سکتے. آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے اسٹوڈنٹ یونینس تو بڑی بری ہوتی ہیں, اور بھائی اسٹوڈنٹ یونینس ہی بتاتی ہے کہ بھائی اتنی فیس نہیں دے سکتے, ہم کم کرو فیس. نہیں تو کوئی آپ کو پوچھ, آپ کو 10 گنا بھی بڑھا دیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے 10 یہ ہوتا رہے گا آپ کے ساتھ. آپ کے ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں. اچھا آپ کے لیے مصیبت یہ ہے, آپ کے کم ہے سر. پاکستان میں زیادہ تر جو لوگ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ لوور مڈل کلاس کے ہیں, اور ان سب کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, اور وہ یونینس کی طرف جائیں گے. وہ جائیں گے ہی جائیں گے. اگر ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کی تو ضرورت ہے, وہ جاتے ہیں. جس طرح کچھ بار پیدا نہیں ہوتا ڈیفینس میں, اسی طرح آج کسی یونیورسٹی میں بہت ہی کم کوئی لوگ اس کام کے لیے نکلتے ہیں. لیکن میں آپ کو پھر بھی بتاؤں, دیکھیں لیڈرشپ جو ہے نا پاکستان کی, اس کے اندر آپ لوگوں نے جانا ہے. کیونکہ پاکستانی لیڈرشپ میں وہ لوگ جائیں گے جن کی کمیونٹی اسکلز ہوں گی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی مزدور چلا جائے لیڈر بن جائے. آپ میں سے کوئی جائے گا نا, انگریزی بھی بول لیتا ہے, اردو بھی بول لیتا ہے, پڑھ لکھ بھی لیتا ہے, تھوڑا بہت چیزوں کا بھی پتا ہے, وغیرہ وغیرہ, کتابیں بھی پڑھتا ہے, دنیا کا بھی پتا ہے, کچھ فیس بک پہ بھی بیٹھ جاتا ہے, ٹویٹر پہ بھی بیٹھ جاتا ہے. اب وہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے کسی بھی بڑے سیاستدان سے جو کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی سے جیت کے آیا. اگر یہ بھی چلا جائے سیاست میں اور جا کے اس سے بات کرے, اس کو اس کی طبیعت صاف ہو جائے گی, پڑھا لکھا نوجوان ہوگا. تو آپ لوگوں کو اس لیے بنانی چاہیے نہیں. بے شک آپ اسے نہ بنائیں گے یہ ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں جناب, نہیں ہیں ہمیں یہ, ہم تو گھر سے آ جاتے ہیں, بائک پہ آ جاتے ہیں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہاسٹل کی کیا مسئلہ ہے یار, ہم ایک گھر میں رہ لیتے ہیں, 2-4 لوگ اکٹھے مل کے رہ لیتے ہیں. اگر لاہور کے باہر سے کہیں سے آئے گھر میں رہتے ہیں تو بڑا اچھا ہے, ہم تو ڈے اسکالرس ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو مجھے پتا آپ یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں. فی کا کیا ہے یار, کوئی بات نہیں. جب والد صاحب نے پڑھا لیا, وکیل ہو گیا, بعد میں والد صاحب کو کی خدمت کر کے ان کے پیسے واپس لوٹا دیں گے جب بڑے ہوں گے, تو آپ بڑا کچھ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو کبھی نہیں ملے گی, آپ کو لیڈرشپ اسکلز نہیں ملیں گی. وہ اسی وقت ملیں گی جب آپ لوگوں کے ایشوز پہ کھڑے ہوں گے. وہ اسی وقت ملے گی جو آپ کو اپنے ارد گرد زندگی جو چل رہی ہے, ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ادراک ہوگا, نو ہاؤ ہوگی. آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں یہ ملک میں جانتا ہوں اچھی طرح, اس کی اکنامکس کیا ہے, اس کی پالیٹکس کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کے ملک کیسے چلتا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ یونین سے آپ کو ملے گا. سب سے پہلے یہ طلباء کے لیے آگے سمجھیں, یہ آپ لوگوں کے لیے ایک نرسری ہے پولیٹیکل کام کرنے کی. اس ملک کے اندر پولیٹیکل کام آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا. وہ کر رہے ہیں, آپ ان کو کرنے دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو کہا کہ آپ ہی کریں گے, اور آپ کو کرنا پڑے گا. ہر نوجوان لڑکے لڑکی کو کرنا پڑے گا اس ملک میں, اگر آپ نے ملک بدلنا ہے. اور آپ کو الیکشن میں بھی جانا پڑے گا. کیا کریں, ملک نہیں بدلنا, ادروائز تو یہ ختم ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی تو جانا چاہیے. ہمارے کچھ لوگ جو ہیں, میں یہ کہتا کل سے یونٹ بنا کے جو اس کے خلاف بات شروع کر رہے ہیں اپنے مینجمنٹ کے خلاف, میں بالکل ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں یونٹس بنائیں, کچھ نہیں تو جو ڈرامٹک کلب شروع کر دیں, اور نہیں تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی شروع کر دیں جس کے اندر کوئی کریٹیوٹی ہو, کوئی پولیٹیکل ڈسکشن رکھ لیں, کوئی ایسی چیزیں کریں جس سے اس کے بعد کوئی ایشوز لوگوں کے پکڑ لیں, مطلب باہر کے لوگوں کے. چیریٹی کی بات نہیں کر رہا میں, چیریٹی نہ پکڑیے گا, وہ تو آپ جتنی مرضی کرتے جائیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. میں پولیٹیکل رائٹس کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کے ایشوز کے ساتھ جڑے. بھٹا مزدور ہے یہاں پہ, اس کو زنجیروں میں جھگڑا ہوا لوگوں نے, کچھ دیکھیں اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے. اسٹوڈنٹ یونین صرف کیمپس کی تو بات نہیں نہ کرتی ہے, اور بھی تو چیزیں کر سکتی ہے. تو اسٹوڈنٹس کو لیڈرشپ میں لانے کے لیے اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں, اسی لیے کو ختم کیا جاتا ہے کسی بھی ملک کے اندر. سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ یونینز یورپ میں ہے, انگلینڈ میں ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے, وہیں پہ سب سے زیادہ خوشحالی بھی ہے, سب سے زیادہ ایون اپ سوسائٹی ہے. امریکہ میں نہیں ہے, امریکہ میں ڈسپیرٹی ہے, یونینز بہت کم ہے, اسٹوڈنٹ یونینز بھی نہیں ہے اور ٹریڈ یونینز بھی نہیں ہے. تو ہم تو اس کا ریپلیکا ہے, آپ سمجھ لیں. غریب ملک, امیر ملک, چلتے ایک طرف ہیں, ایک ہی طرح. ادھر بھی 1% رولنگ کلاس ہے, باقی سارے 99% ورکنگ کلاس ہے. یہاں پہ بھی یہی ہے ایگزیکٹلی.
تو ہم کچھ منی امریکہ ہے جو کہ جس کے پاس نہ روٹی ہے نہ کپڑے نہ مکان ہے، لیکن ہم امریکہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ہمارا اسٹرکچر وہی ہے، ڈھانچہ وہی ہے. اس میں سے نکلیں، یونینز بنائیں، اسٹرگلس کی طرف جائیں. مجھے پتا ہے آپ کا ٹائم نہیں ہوتا، مجھے پتا ہے آپ موٹیویٹڈ نہیں فیل کرتے، آپ کہتے ہیں اور بڑے مسائل ہیں، بعد میں جانا ہے، جابس کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، والد صاحب کا سنبھالنا ہے، یہ کرتے رہیے گا. یہ تو کچھ عرصہ جو گزار رہے ہیں یہاں پہ، اس میں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ کچھ عرصہ جو آپ نے آخری آپ کا گولڈن پیریڈ ہے، کچھ سیکھ لیں اس میں بھی، کچھ زندگی میں اندر اس ملک کے ہر مسائل کا حل کرنے کے لیے، اس کے اندر گھسنے کے لیے تیار کریں اپنے آپ. تو میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں. اور بعد میں کبھی ہمارے جو دوست ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، تو آپ ساتھ بات کر سکتے ہیں. ہم کسی ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ آپ جا کے نعرے مارنا شروع کر دیں. صرف آپ اس میں بیٹھ کے دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور یونینز اگر بنا سکتے تو بنائیں. ہم باہر تو بنوائیں گے ہی بنائیں گے، کیونکہ ہم یہ رائٹ سمجھتے ہیں، کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے آپ کا. پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہر جگہ پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یونینز بنا سکتے ہیں. دستور میں لکھا ہوا ہے، اس کو بھی انہوں نے ختم کیا ہوا ہے اس کو. تو یہ سب سے بڑا آپ کا رائٹ سرو کر لیا ہے انہوں نے. طلباء، نوجوان، مزدور، کسان، یہی ہوتے ہیں جو انقلابی حرارت دستہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.